پیارے دوستو السلام علیکم۔ ناول محبت کا آخری لمحہ قسط نمبر 2۔ ندی کے کنارے بھیگی مٹی پر حیا بے سود پڑی تھی اور احمد کی آنکھوں سے آنسو کی بارش جاری تھی۔ اس کا دل بے قابو دھڑک رہا تھا، جیسے کسی انجانے خوف میں گرفتار ہو۔ اس نے حیا کی بھیگی پیشانی پر اپنا کانپتا ہوا ہاتھ رکھا۔ اس کے ہونٹوں کے لرزتی سرگوشی نکلی۔ حیا، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ حیا نے مدھم سی آنکھیں کھولی۔ احمد کو دیکھتے اس کی پلکوں میں نمی چمکنے لگی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر ہونٹ لرز کر رہ گئے۔ احمد نے جلدی سے اسے اپنی باہوں میں سمیٹا، اس کی بھیگی زلفوں کو چھوا اور نرمی سے سرگوشی کی۔ میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا حیا، تم میری زندگی ہو۔ حیا کی آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی جاگی مگر وہ جلد ہی بجھ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ احمد کا محبت پر لہجہ وقتی تھا، جسے بارش کے چند لمحاتی فکرے جو زمین پر گرتی ہی جذب ہو جاتے ہیں۔ احمد، تمہیں چلے جانا چاہیے، وہ ٹوٹی ہوئی لہجے میں بولی۔ کیوں؟ میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جا رہا حیا، احمد نے اس کے چہرے کو تام کر جذباتی انداز میں کہا۔ حیا کے لبوں پر ایک کربناک مسکراہٹ پھیل گئی۔ محبت کبھی بھی حقیقت نہیں بنتی احمد، میں نہیں چاہتی کہ تمہارے گھر والے تمہیں چھوڑ دیں، تمہیں مجھ جیسی غریب لڑکی کی محبت کی قیمت ادا کرنی پڑے۔ یہ کیسی قیمت ہے حیا؟ تمہاری محبت میرے لیے کسی بھی چیز سے زیادہ قیمتی ہے، احمد نے جذبات سے بھرے لہجے میں کہا۔ حیا نے خاموشی سے اپنی نظریں جھکا لی۔ وہ احمد کی محبت پر یقین کرنا چاہتی تھی مگر حقیقت جانتی تھی، محبت اور مجبوری کا کھیل ہمیشہ محبت کو شکست دے دیتا ہے۔ رات کی سیاہی ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی مگر حیا کے دل میں ایک فیصلہ جاگ چکا تھا، ایک ایسا فیصلہ جو شاید ہمیشہ کے لیے احمد سے اس کا رشتہ توڑ دے گا۔ احمد نے اس رات حیا کو اپنے گھر لے جانے کا سوچ لیا تھا۔ وہ اپنی محبت کے لیے دنیا سے لڑنے کو تیار تھا مگر حیا وہ خاموشی سے اپنی قسمت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو چکی تھی۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی احمد کے گھر میں طوفان برپا ہو گیا۔ جیسے ہی اس کے والد کو معلوم ہوا کہ وہ حیا کو اپنانا چاہتا ہے، اس کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ تمہیں شرم آنی چاہیے احمد، ایک غریب لڑکی کے پیچھے اپنی عزت داؤ پر لگا رہے ہو۔ کیا ہم نے تمہیں اس دن کے لیے پالا تھا؟ اس کے والد کی گرجتی آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ بابا، میں اس سے محبت کرتا ہوں، یہ میری زندگی کا فیصلہ ہے، احمد نے مضبوط لہجے میں کہا۔ زندگی کا فیصلہ؟ تم کیا جانتے ہو زندگی کے بارے میں؟ محبت تمہارے جیسے امیر لوگوں کے لیے تفریح ہوتی ہے، لیکن ہم نے تمہارے لیے ایک ایسی لڑکی چنی ہے جو تمہارے شایان شان ہے۔ احمد کی ماں نے بھی روحانی آواز میں کہا، بیٹا ہم تمہیں یوں برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتے۔ حیا ایک اچھی لڑکی ہوگی مگر وہ ہمارے معیار کے مطابق نہیں۔ احمد نے بے یقینی سے ماں کو دیکھا۔ وہ ان سب کے خلاف لڑنا چاہتا تھا مگر کیا وہ اکیلا سب سے مقابلہ کر سکتا تھا؟ ادھر حیا نے اپنا فیصلہ کر لیا تھا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ احمد کے والدین کبھی بھی اسے قبول نہیں کریں گے تو اس نے آخری قربانی دینے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ احمد کو ایک آخری خط لکھ کر گاؤں چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئی۔ احمد، محبت صرف پانے کا نام نہیں، بعض اوقات محبت قربانی کا تقاضا بھی کرتی ہے۔ میں جانتی ہوں کہ تم مجھ سے سچی محبت کرتے ہو مگر تمہیں اپنی زندگی برباد نہیں کرنی چاہیے۔ تم نے اپنے والدین کی عزت کا خیال رکھنا ہوگا کیونکہ میں تمہاری محبت کی قیمت نہیں چکا سکتی۔ جب تم یہ خط پڑھو گے میں بہت دور جا چکی ہوں گی، شاید کسی ایسی جگہ جہاں میری محبت کا سایہ بھی تم پر نہ پڑے، جہاں تمہیں میرا انتظار نہ کرنا پڑے۔ احمد، کبھی کبھی محبت صرف یاد بن کر رہ جاتی ہے اور میں تمہارے لیے ایک یاد ہی رہوں گی۔ جب احمد نے وہ خط پڑھا تو اس کا دل جیسے کسی چیز نے ہلا کر رکھ دیا ہو۔ نہیں، میں تمہیں کھونے نہیں دوں گا۔ وہ گاؤں کے ہر گلی میں اسے ڈھونڈنے لگا، ہر طرف اس کا نام پکارتا رہا مگر وہ کہیں نہیں تھی۔ حیا چلی گئی تھی ہمیشہ کے لیے۔ احمد کے ہاتھ میں اس کا آخری خط تھا اور آنکھوں میں وہ آخری لمحہ جب وہ ندی کے کنارے کڑی آنسو بہا رہی تھی۔ یہ محبت کا آخری لمحہ تھا یا پھر ایک نئی اذیت کی شروعات؟ اگلی قسط میں کیا احمد حیا کو تلاش کر پائے گا یا پھر یہ محبت واقعی ادھوری رہ جائے گی؟ جاننے کے لیے اگلی قسط کا انتظار کریں۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری کہانیاں اور واقعات پسند ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ تو ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔
خدا حافظ.